عام طور سے تاریخ عیاش بادشاہوں کی عیاشیوں کی کہانیوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ پوری دنیا میں کسی بھی ملک کی تاریخ اٹھا لیجئے، اس تاریخ میں کوئی نہ کوئی بادشاہ ایسا ضرور رہا ہوتا ہے جس کی عیاشیوں کی ان گنت داستانیں رقم ہوتی ہیں۔ زیادہ تر بادشاہ اپنی کثیر دولت کی وجہ سے بد اخلاقیوں اور عیاشیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں اور اکثر غیر اخلاقی حرکتوں کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو نہایت حیران کن ہونے والی ہے۔ اس ویڈیو میں آج ہم کسی بادشاہ کی عیاشی کی داستان نہیں سنائیں گے، بلکہ ایک ایسی ملکہ کے بارے میں بتائیں گے جس کے عشق میں انسان تو انسان جانور بھی تھے، ایسی عاشق جو کہ مردوں کے ساتھ ساتھ جانوروں سے بھی عشق کیا کرتی تھی، ایسی عاشقی کی داستان جو آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ اس ملکہ کا تعلق ایک ترقی یافتہ ملک روس سے تھا اور اس کا نام کیتھرین تھا۔ عام طور سے اس ملکہ کو کیتھرین دی گریٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کئی مورخین نے کیتھرین کے حوالے سے مختلف قصے کہانیاں بھی رقم کی ہیں۔ اس نے روس پر تقریباً 34 برس حکومت کی۔ کیتھرین کا اصل نام صوفی تھا۔ کیتھرین کے آباء و اجداد کا تعلق روس سے نہیں تھا، بلکہ یہ لوگ پولینڈ سے یہاں آئے تھے اور آتے کے ساتھ ہی روس کے شاہی خاندان سے دوستی کر لی تھی۔ ایسے میں روس کے بادشاہ سینٹ مائیکل نے اپنے بیٹے سے کیتھرین کی منگنی اور رشتہ طے کر دیا۔ ان کے خاندان کے قریبی تعلقات ہونے کی وجہ سے کیتھرین اور ان کا خاندان بالکل بادشاہوں جیسی زندگی گزارتے تھے، اور پھر روس کے ولی عہد مسٹر پیٹر سے کیتھرین کی شادی ہو گئی۔ پیٹر کے ہاتھ میں اقتدار آ گیا، لیکن وہ صاحب اقتدار زیادہ عرصے نہ رہے۔ دراصل کیتھرین اپنے بلند اور گستاخ انداز کے لہجے کی وجہ سے بادشاہ کو ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ بادشاہ دوسری عورتوں میں دلچسپی لینے پر مجبور تھا، لہٰذا عداوتیں اور رنجشیں بڑھنے لگیں۔ کیتھرین سمجھ گئی کہ اب بادشاہ اس کو زیادہ عرصے تک اپنی ملکہ کے عہدے پر نہیں رکھے گا۔ کیتھرین کو ایک نشہ ہو گیا تھا حکومت کرنے کا اور بلند لہجے میں اپنے ماتحت کو ڈانٹنے کا، لہٰذا اب کیتھرین نے اپنے کچھ جانثار ساتھیوں کے ساتھ ایک بہت بڑی سازش رچی، جس کے تحت اقتدار کیتھرین کو مل گیا اور بادشاہ کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اس کا شوہر اس کو ہمیشہ بدکاری اور بدفعلی سے روکتا تھا، لیکن بادشاہ کا پتہ تو ملکہ نے صاف کر دیا۔ اب تو ملکہ کو مکمل چھوٹ اور آزادی مل گئی، نہ کوئی روکنے ٹوکنے والا رہا اور نہ ہی کسی معاملات میں کوئی دخل اندازی کرنے والا رہا۔ اب کیتھرین مکمل طور پر عیاشیوں میں آزاد ہو گئی اور حکومت کی سربراہ بھی بن گئی۔ ملکہ بننے کے بعد کیتھرین گویا کے پر لگ گئے اور عیاشیوں کی وہ داستانیں روس میں رقم ہوئی جن کی مثال کہیں اور نہیں تھی۔ اب کیتھرین نے روس کو مکمل طور پر مغربی رنگ میں رنگ دیا تھا۔ وہ روس جہاں پرانی اقدار کا تحفظ کیا جاتا تھا، اب کھلم کھلا عیاشی کرنے کی اجازت دیتا تھا۔ تاہم کیتھرین نے اپنے دور حکومت میں روس میں ایک اچھا کام یہ کیا کہ یہاں مغربی تعلیم کو عام کیا اور بہت بڑے بڑے تعلیمی ادارے کیتھرین کی دوران حکومت روس میں بنائے گئے۔ نہ صرف یہ بلکہ میڈیکل اور طب کے شعبے میں کیتھرین نے اپنے دور حکومت میں خصوصاً کام کروایا، اور میڈیکل میں جتنی ٹیکنالوجی اس وقت کے لحاظ سے موجود تھی دنیا میں، وہ سب کی سب کیتھرین کے دور حکومت میں رشیا لائی گئی اور روس نے کامیابی کے ساتھ میڈیکل میں نہایت جدت پیدا کی۔ اس دوران ملکہ کی جنسی ہوس بڑھتی چلی گئی، جس کو وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پورا کرتی تھی۔ جس کے اوپر اس کو غداری کا شک ہوتا یا پھر اس کو یہ لگتا کہ اب یہ آدمی میرا بھید کھول دے گا، اس کو چور یا پھر ملک کا غدار کہہ کر مروا دیا جاتا تھا۔ اب یہ ملکہ اپنی من چاہی عادتوں کے اوپر پختہ ہو گئی اور جس مرد پر چاہتی ہاتھ صاف کر لیا کرتی۔ یہ عورت جنسی تسکین کے لیے نت نئے مردوں سے تعلقات رکھتی۔ پھر ایک شخص جو کہ ملکہ کا ملازم تھا اور ایک عورت جو کہ ملکہ کی ملازمہ تھی اور ملکہ کی رازدان تھے، انہوں نے ہی ملکہ کا تختہ الٹنے کی سازش رچی۔ ملکہ کی منتخب کردہ مردوں کے ساتھ یہ ملازمہ لذت لیتی اور اگر وہ ملکہ کی شرائط پر پورا اترتے تو پھر ان مردوں کو ملکہ کی خوابگاہ میں بھیج دیا جاتا اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا۔ ایک دفعہ خادمہ کو ملکہ کے من پسند شخص سے عشق ہو گیا اور اس خادمہ نے اس شخص سے برملا اپنے عشق کا اظہار کر دیا، بلکہ ملکہ کی تمام تر بدفعلیوں کے بارے میں بھی بتا دیا۔ اس شخص نے ملازمہ کی بات پر یقین کیا اور ملازمہ سے محبت کرنے لگا۔ ملکہ یہ کہاں برداشت کرتی کہ وہ شخص جس کو وہ جنسی تسکین کے لیے موضوع سمجھ رہی ہے وہ اس کی ملازمہ سے عشق کر رہا ہے، لہٰذا ملازمہ اور اس آدمی کو ملکہ نے جلا وطن کر دیا۔ وہ ملازمہ جلا وطن تو ہو گئی، تاہم اپنے کچھ چھوڑے ہوئے جاسوس محل میں رہنے دیے جو کہ ملکہ کی موت کا باعث بنے، اور ملکہ یہ سمجھ بیٹھی کہ اب اس ملازمہ
मलका को निकालने के बाद गद्दारी उसने सिरे से खत्म कर दी, लेकिन दर हकीकत गद्दारी यहाँ से शुरू हुई थी। अब मलका का कोई पुरसाने हाल ना रहा। जिस शख्स को पसंद करती उसको अपनी ख्वाबगाह तक ले जाती, यहाँ तक कि इसका जिनसी जुनून इतना बढ़ा कि उम्र के आखिरी दौर में इंसान तो इंसान जानवरों को भी हरगिज ना बख्शती और कमसिन जवान जानवरों के ऊपर हाथ साफ करती। नौबत यहाँ तक आ गई कि अब तमाम जानवर जो कि अस्तबल में खास तौर पर घोड़े मौजूद थे, वो मलका के नीचे आने से ना बच पाए। ऐसे में मलका का मनपसंद घोड़ा, जिसका नाम तारीख में ब्रेडली रखा गया है, उसके साथ वक्त गुजारने लगी और ज्यादातर सोबत भी उसी के साथ करती। इसका सबूत एक मौर्रिख जिनका नाम एंड्रियो था, अमेरिका से आए, रूस का दौरा किया, मलका का महल देखा, अतवार देखे तो अपनी किताब में तहरीर किया कि रूसी इंसानों से ज्यादा जानवरों से लज्जत लेने में दिलचस्पी रखते हैं। दूसरी जानिब कैथरीन अपने घोड़े के साथ मुस्तकिल बदफाली करती रही कि एक दिन ये हुआ कि जिस वक्त वो अपने घोड़े के साथ खास लम्हात में मसरूफ थी कि घोड़े का वो राउंड टूट गया जिससे घोड़ा जुड़ा हुआ था और यूं मलका गिर गई। मलका के गिरने से उसकी हड्डियां टूट गईं और कहा यह जाता है कि उसी वक्त दिल का दौरा पड़ा और मलका अपने खालिक जाहकीकी से मिल गई और यूं इस मलका का खात्मा हो गया। ये एक ऐसी लज्जत थी मलका को जिसके अंदर न सिर्फ ये खुद मुलव्विस थी बल्कि इसको देखा देखी कितने ही महल के लोग इस ऐसी लज्जत में मुब्तला हो गए थे जिसमें ये तमाम काम इंसानों के साथ साथ जानवरों के साथ भी किया जाता था। और हद तो ये है कि ये रिवायत आज भी बरकरार है। न जाने कितनी ही ऐसी कहानियाँ और दास्ताने महलों के अंदर दफन हैं जिनके बारे में अगर पढ़ो या सुनो तो निहायत हैरत होती है। इसी तरह का एक हैरत अंगेज वाकया याद आ रहा है यहाँ कि स्पेन के मुल्क में एक मलका थी जिसका नाम था इजाबेल। इजाबेल निहायत तोहम परस्त और वहमी औरत थी और इसका वहम ये था कि नहाना या बदन पे पानी लगना नापाक अमल है और इंसान मर जाता है, लिहाजा इजाबेल नहाने को सख्त नापसंद करती थी। कहा यह जाता है कि पूरे महल में वो इंसान दीवार में चुनवा दिया जाता था जो इजाबेल की मौजूदगी में नहाता धोता था। ऐसे में इजाबेल ने तमाम तर महल के हमाम खाने खत्म करा दिए थे। इजाबेल के अपने बारे में ये कहा जाता है कि इजाबेल ने अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 दफा यानी पैदाइश के वक्त और शादी के वक्त